تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو پرٹیکولر کانسیپٹ ہے جس کا شکار انڈیا کے بھی بہت سارے لوگ ہیں، پاکستان کے بھی بہت سارے لوگ ہیں، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے باوجود، یہ والا قرآن پڑھنے کے باوجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات فالو کرنے کے باوجود، جب جھولیاں پھیلائے لوگ مزاروں کے اوپر اللہ تعالیٰ کو پکارنے کی بجائے یا غوث اعظم میری یہ حاجت پوری کر دو، حاجت روا غوث اعظم سے لے کے کس کس سے مانگ رہے ہوتے ہیں، تو بہت دکھ ہوتا ہے دیکھ کے. آپ کیا کہیں گے اس بات؟ جی یہ دیکھیے، جس وقت ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کو ماننے کے بعد ہر طبقہ فکر، ہر مذہب یہ ساری باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو خدا کے فرستادہ، منتخب کردہ، چنیدہ، اس کے اذن اور اس کی ہدایت کے مطابق مختلف سروسز پہ معمور کی گئی شخصیات ہیں. تو جس وقت ہم یہ کہتے ہیں نا کہ خدا کو مان کر ہم یہ شرک کر رہے ہوتے ہیں یا ان شخصیات کے توسل سے خدا تک پہنچ رہے ہوتے ہیں، تو خدا کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ کل ہم نے گفتگو کی تھی کہ ختم نبوت، تو ختم نبوت کہہ دینے سے ختم نبوت نہیں ہوتا. ختم نبوت کا لفظ دینے کے بعد 3 تقاضے تھے جو میں نے بتایا کہ پیغمبر سے وابستہ ہو جاتے ہیں. تو خدا کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ خدا کے ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کو رب الناس بھی مانیں، مالک الناس بھی مانیں اور الہ الناس بھی مانیں. اور جب ہم اس کو مانیں گے تو اس کے ساتھ 3 جہات سے میرا تعلق پیدا ہوگا. میں اس کی پرستش کروں گا، یعنی میں اس کے سامنے جھکوں گا، اس کے سامنے اپنے تعلق کا اظہار کروں گا، میں اس کی اطاعت کروں گا، اس کا اگر کوئی حکم، کوئی اذن آ جائے گا تو اس کے آگے سر تسلیم خم کروں گا، اور میں اس کی راہ میں اس کے لیے اپنی نظر یا اپنی قربانی پیش کروں گا. یہ 3 تقاضے ہیں جو اس شخصیت سے ہمارے پیدا ہوتے ہیں. اگر خدا تعالیٰ سے ہمارے یہ 3 تقاضے نہیں پیدا ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی ذات میں یا اس کو کسی کی ذات سے قرار دے رہے ہیں، یا خلق میں، پیدا کرنے میں، یا تدابیر امور، دنیا کا نظم چلانے میں کسی کو اس کا ساجی، سبارڈینیٹ، مددگار، ہم پلہ، ہمسر یا ساتھی یا کوئی شاگرد یا بندہ قرار دے رہے ہیں. اگر ہم یہ قرار دے رہے ہیں تو حقیقت میں ہم خدا کو نہیں مان رہے. یعنی یہ کہنے کے بعد جو مشرکین مکہ کی حکایت قرآن مجید نے ذکر کی کہ وہ تو یہ کہتے تھے کہ ما نعبدہ الا لیقربونا الی اللہ، ہم تو بتوں کی عبادت اس لیے نہیں کرتے بھائی، یہ تو صرف ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں. تو آپ اصل میں اللہ کے قریب نہیں ہو رہے. اللہ کے قریب ہونے کے کچھ تقاضے تھے، ان میں پہلا تقاضا یہ تھا کہ اپنی اطاعت، اپنی پرستش، اپنی نظر کا واحد مرجع خدا کو ہونا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت ہم ان لوگوں کے بارے میں دعوے کرتے ہیں نا، غوث کا بھی آپ نے لفظ کہا، یہ غوث کا لفظ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی غوث کے لفظ کا مطلب ہے حاجت روا، وہ جو آپ کی حاجت کو پورا کرتا ہے. ہمارے ہاں بزرگوں کے جو القابات ہیں، آپ سوچیں نا جن القابات سے ہم پکارتے ہیں، میں نے کبھی غور نہیں کیا ہوتا اس کا مطلب کیا ہے. آپ دیکھیں لاہور کے اندر ایک بڑا مشہور مزار ہے سید علی حجویری کا، داتا دربار. داتا دربار. ابھی دیکھیں آپ نے داتا دربار کا نام کیا لیتے ہیں؟ داتا گنج بخش. گنج بخش. کبھی غور کیا کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ داتا دینے والا، دینے والا. گنج بخش، گنج کہتے ہیں خزانے کو. یعنی اس کا، اس شخص کا مزار ہے جو دنیا میں خزانے بانٹتا ہے. اگر یہ تصور خدا کے بعد میں کسی کے بارے میں رکھتا ہوں تو آپ ذرا سوچیں نا کہ پھر توحید نام کس چیز کا ہے. تو پھر ایک ہندو میں جو گنیش کی مورتی سے بھی ایگزیکٹلی یہی ایکسپیکٹیشن رکھتا ہے، اس کے مورتی کے پیچھے بھی ایک شخصیت ہے، اور ایک مسلمان جو اس طرح جا کے ان شخصیات سے ایکسپیکٹ کرتا ہے، تو دونوں میں پھر ایک فرق کیا ہے؟ عند اللہ کوئی فرق نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ تم میرے پیغمبر کو مان رہے ہو. سیدنا مسیح کے مخاطبین کو کہا ہے، جو ان کے ماننے والے مسیح ہیں، ان کو کہا ہے کہ تم اللہ کو مانتے ہو، اور ان کی تعریفیں کی ہیں کہ یہ راتوں کو اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتے ہیں، ان کی پیشانیاں دیکھو جا کر. مسیحیوں کی تعریفیں کی ہیں. ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ کو ماننے کے بعد یہ خدا کے بندے کو جب اس کا بیٹا قرار دیتے ہیں تو یہ کھلے کفر کا ارتکاب کرتے ہیں. اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم کفر نہیں کر رہے، خدا یہ کہہ رہا ہے کہ کفر کر رہے ہو. تو اگر کسی ایک شخصیت، اور شخصیت بھی کون ہے؟ پیغمبر خدا کا، اس کو آپ خدا کی تجسیم قرار دے دیں، خدا کا پرتو، خدا کا سایہ، خدا کی اس زمین کے اوپر مینیفیسٹیشن قرار دے دیں. ظاہری بات ہے وہ لوگ بھی خدا کا کوئی بایولوجیکل بیٹا نہیں کہہ رہے ہوتے سیدنا مسیح کو. یہی تصورات ہوتے ہیں کہ بھائی ذات بات نے یا کائنات کی اس پیور ذات نے یا خدا بند نے جب زمین پر تجسیم یعنی اپنے آپ کو محدود کیا ہے، ایک جسم کی صورت اختیار کی، تو سیدنا مسیح کی صورت میں ہو گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو تو شرک قرار دے رہے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص آگے اٹھ کر کہے
کہ جی وحدت الوجود تو اصل توحید ہے. یعنی وہ ایک شخص کو اگر آپ خدا کی مینیفیسٹیشن قرار دیں تو شرک ہے، اور پوری کائنات کے بارے میں دعویٰ کریں کہ کائنات کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. یہ تو اصل میں ذات بات نے جب تعینات کو قبول کیا تو تنزلات کے مراحل سے ہوتے ہوتے کائنات میں اس کا ظہور ہو گیا. تو یہ میز بھی اصل میں خدا ہے، یہ لائٹ بھی اصل میں خدا ہے، یہ سب اسی طرف جا رہے ہیں. تو جس وقت آپ یہ دیکھیں یہ بنیاد آپ ڈال دیتے ہیں تو اس کے بعد دین قائم ہی نہیں رہ سکتا. یعنی پھر اس کے بعد یہ نہیں ہو سکتا کہ شریعت کے اوپر آپ کھڑے ہوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ آخرت کو آپ مانیں. یہ نہیں، آپ دیکھیے کہ جیسے ہی ایک اینٹ ٹیڑھی ہوتی ہے تو میں جب خدا کو مانتا ہوں، اس کو مالک مانتا ہوں نا، تو مالک ماننے کا تقاضا کیا ہے کہ یوم جزا برپا کرے گا اور حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا. نہیں، جس وقت میں شرک کا دروازہ کھول دیتا ہوں وہ پھر مالک نہیں رہتا. پھر فیصلے کیسے ہوتے ہیں؟ پھر فیصلے غوث اعظم کی سفارش پہ ہوں گے. پھر وہاں شفاعت کا پورا کانسیپٹ. تو آپ دیکھیے آخرت پہ سب کا ایمان ہے، لیکن اگر آخرت میں غلط تصور شفاعت جو ہمارے یہاں رائج ہے اس کو مان لیا جائے تو حقیقت میں ہم آخرت کو نہیں مان رہے. تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جس وقت آپ نے خدا کی اس توحید میں ذرہ برابر انحراف کیا تو حقیقت میں خدا کی نظر میں خدا کہتا ہے کہ تم مجھ پر ایمان نہیں لائے. تم دعویٰ کر رہے ہو، اپنے دعوے کو لے کے میرے سامنے پیش ہونا، پھر میں تم سے کچھ سوالات کروں گا.